نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چلتے جا رہے ہیں راستے کے اندر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے نا، اللہ اللہ اللہ، اس سے تعفن کی بدبو آ رہی ہے، اس کے مردار ہونے کی بدبو آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اے میرے صحابہ، یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اسے خرید لے گا، کون ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ تو مرا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر ایک تو بکری کا بچہ، دوسرا مرا ہوا، تیسرا اس سے بدبو آ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کون اسے خریدے گا، کون اس کی قیمت ادا کرے گا؟ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، کوئی قیمت دے کر بھی کہے یہ پیسے بھی لے لو، یہ مرا بچہ بھی لے لو، تب بھی کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہاں پر میرے نبی نے دنیا کی حقیقت کو بتلایا، او انسان، او انسان، او میرے نوجوان، جس دنیا کی محبت میں تو ماں باپ کا نافرمان بن گیا، جس دنیا کی محبت میں تو اللہ کا نافرمان بن گیا، جس دنیا کی محبت میں تو رسول اللہ کا نافرمان بن گیا، اس دنیا کی حقیقت میرے نبی نے سامنے رکھ دی۔ فرمایا میرے صحابہ، اس مرے بچے کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ میں محمد الرسول اللہ یہ بات واضح کر دوں، یہ تو مرا بکری کا بچہ ہے، اس دنیا کی حقیقت اس مردار بکری کے بچے سے بھی کم تر گئے۔ اے لوگوں، اس دنیا کے اندر اتنا حقیر مرا بکری کا بچہ نہیں ہے جتنی حقیر یہ دنیا ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ ولدار الآخرة خیر وأکبر۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما كذلك نفصل الآيات وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك۔ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
یکتائی، کبریائی، شہنشاہی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، یہ انسان کی زندگی جس دنیا کے اندر آباد ہے، یہ دنیا جو انسان کو بڑی وسیع و عریض اور بڑی دل نشیں اور بڑی محبت والی لگتی ہے، یہ دنیا کہ جو انسان کو اس کے تمام تر خواہشات کا مرکز لگتی ہے، حقیقت کے اندر یہ دنیا انسان کے لیے جائے امتحان ہے اور اس کا ساز و سامان، اس کی زیب و زینت اور اس کا دل نشیں نظام اور اس کی پر رونق بہار یہ انسان کے لیے انتہائی دھوکہ ہے۔ کیونکہ اس دنیا کے اندر ایک بات ہر ایک کے لیے پکی اور سچی ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر آ کر محنت کرے، اپنی محنت کے ساتھ اس دنیا کے اندر اپنی پراپرٹی کا مالک، زمین کا وقتی مالک تو بن سکتا ہے، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی مشقت کے ساتھ اس دنیا کے اندر کوئی عہدہ، مقام، مرتبہ تو حاصل کر سکتا ہے، اس دنیا کے اندر اپنی علم کی بنا پر، اپنے حلم کی بنا پر اپنے نام کو تو بلند کر سکتا ہے، لیکن آج تک اس دنیا کے اندر کوئی انسان اپنی محنت کے ساتھ، اپنی پاور کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ اس دنیا کے دوام کو حاصل نہیں کر سکا، یعنی اس دنیا کی ہمیشگی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دولت میں قارون جیسے بھی آئے ہیں، لیکن ان کی دولت نے ان کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں دیا۔ شہرت میں فرعون جیسے بھی آئے ہیں، لیکن ان کی شہرت نے ان کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں دیا۔ اور زندگی پانے میں 1000 سال کے انسان بھی آئے ہیں،
بلکہ 1000 سے کئی زیادہ سالوں کی زندگی پانے والے بھی آئے ہیں، لیکن ان کی اس عمر درازی نے انہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں دیا۔ حسن و جمال میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام جیسے بھی آئے ہیں، لیکن انہیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں دیا۔ عزت، عظمت، بلندی، مرتبہ، مقام، شان اور ہر طرح کی عزت پانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن اس دنیا میں انہیں بھی ہمیشہ رہنے نہیں دیا گیا۔ تو حضرات، اس بات سے اپنا عقیدہ، اپنا نہج یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا ہماری حقیقی دنیا زندگی نہیں ہے۔ اس میں ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو آباد نہیں رکھ سکنا، اور اس کی حیثیت آخرت کے بدلہ میں کیا ہے؟ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی زندگی کی حیثیت آخرت کے بدلہ میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے کوئی بندہ سمندر کے اندر اپنی اصبعہ، اپنی یہ سبابہ انگلی کو ڈبو دے، اس کو ڈپ کرے پانی کے اندر اور اوپر اٹھائے، جتنا پانی سمندر میں سے اس کی یہ ایک انگلی کو لگے گا، دنیا آخرت کے بدلہ میں اس پانی سے بھی کم تر ہے۔ یعنی ایک طرف پورا سمندر ہے اور ایک طرف ایک پانی کے چند قطرے جو اس کی انگلی پر لگ جائیں وہ ہیں، یہ چند قطرے بھی شاید زیادہ ہوں، دنیا اس سے بھی کم تر ہے آخرت کے بدلہ میں۔ حضرات، لیکن آج انسان مسلمان باوجود ان باتوں کو سمجھنے کے، باوجود اس دنیا کی حیثیت کو سمجھنے کے، اس دنیا پر ہی اپنی ساری صلاحیتیں لگائے جا رہا ہے، اپنی ساری طاقتیں اسی دنیا کو حاصل کرنے پر صرف کیے جا رہا ہے، باوجود اس بات کے کہ ہم سے بڑے بڑے طاقتور آ کر گزر گئے، ہم سے بڑے بڑے مال والے آ کر گزر گئے، پھر بھی انسان کو ہر وقت طمع لگی ہوئی ہے تو اسی دنیا کو بنانے کی لگی ہوئی ہے۔ کسی کو ہے کہ میں جناب اچھا مالدار بن جاؤں، کسی کو یہ تڑپ لگی ہے کہ میں اپنی پراپرٹی والا بن جاؤں، اپنی جائیداد والا بن جاؤں، کسی کو تڑپ لگی ہے کہ میں اس دنیا میں کوئی عہدے والا بن جاؤں۔ حالانکہ عہدہ، مال، پراپرٹی سب کچھ اس دنیا میں رہنا ہے، ہم نے اس دنیا سے گزر جانا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، اپنی دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمودات کو اگر پڑھیں سمجھیں تو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے وہ بندہ دنیا میں ذلیل تر انسان بن جائے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس دنیا کی محبت انسان کو سوائے رسوائی کے اور کچھ دے ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے اور فریب کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو تمہیں نظر آتا ہے کہ میں عہدہ پالوں گا، سکون پالوں گا، میں دولت پالوں گا، سکون پالوں گا، میں شہرت پالوں گا، سکون پالوں گا، میں اپنا گھر بنا لوں گا، سکون بنا لوں گا، میں اپنی پراپرٹی بنا لوں گا، سکون پالوں گا۔ حضرات، جائیے مالدار سے، اگر تجھے مال سے سکون نظر آتا ہے، کسی دنیا کے مالدار کو مل کے پوچھ اس سے کہ سکون ملا یا نہیں ملا۔ اگر تجھے اپنی پراپرٹی سے سکون ملنے والا ہے، پوچھ دنیا کے جائیدادوں کے مالکوں سے کہ انہوں نے سکون پا لیا یا نہیں پایا، پوچھ عہدے داروں سے انہوں نے سکون پایا یا نہیں پایا۔ حضرات، دنیا کی محبت سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں دینے والی۔ آئیے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے
اللہ کے قرآن نے اس کو دنیا والوں کے سامنے رکھا ہے۔ انسان، یہ جو دنیا تیرے لیے مطمع نظر بنا ہوا ہے، تیری زندگی کا مقصد آخر بنا ہوا ہے، تیری ہر وقت تڑپ کا مرکز بنا ہوا ہے، اس دنیا کو اللہ کے قرآن نے کیسے بیان کیا؟ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولغو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ اللہ کا قرآن بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کی خبر دے رہا ہے، اے انسان، یہ جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ جو تجھے اپنا سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ جو زمینیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو عہدے اور پراپرٹیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو مال و دولت نظر آ رہا ہے، یہ تجھے رشتہ داریاں جو نظر آ رہی ہیں، یہ جو تجھے دوستیاں اور یاریاں نظر آ رہی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے؟ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولغو، اے لوگو جان لو بے شک دنیا کی زندگی لعب ولغو وزینۃ وتفاخر، یہ دنیا کی کھیل کود کا سامان، یہ دنیا کے اندر تیری جناب مختلف قسم کی مصروفیات، یہ دنیا کے اندر مال و متاع، فرمایا وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کی مال اور اولاد، ہر قسم کی زیب و زینت جو بھی دنیا میں موجود ہے، یہ جو تجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اپنی اولاد کو دیکھ کر ان پر فخر کرنا، یہ جو تجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اپنے مال کو دیکھ کر اس پر فخر کرنا، یہ جو تجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اپنے عہدے کو دیکھ کر اس پر فخر کرنا، یہ جو تجھے دنیا کی کھیل تماشا دیکھ کر بڑا ہی پیارا نظام لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس سارے نظام کی مثال فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس سارے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کسان اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے، اپنی فصل کو اگاتا ہے، اس کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، فرمایا جب فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، بندے کو اپنی محنت نظر آ رہی ہوتی ہے، فصل کے جناب لہلہانے کا انداز دیکھ کر خوش ہوتا ہے، فصل کے پکے ہوئے دانوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اپنے اناج کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، فرمایا ثم یکون حطاما، پھر اچانک وہ فصل، حالانکہ جناب اس فصل پر اس نے 6 ماہ محنت کی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ ساری کی ساری فصل کٹ کر چورا ہو کر کچھ جانوروں کی نظر ہو جاتی ہے، کچھ انسانوں کی
کی نظر ہو جاتی ہے. وہ جو چند دن پہلے لہلہاتی نظر آ رہی تھی چند دن بعد اس کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا. فرمایا یہی حالت ہے دنیا کی. آج جو تجھے بڑا پیارا نظام نظر آ رہا ہے چند دن گزریں گے یہ نظام تو ہوگا تیری نظریں نہیں ہوں گی, یہ نظام تو ہوگا تو نہیں ہوگا. آج تو اپنی اولاد کو دیکھ کر دل کو سرور پہنچاتا ہے یہ تیری اولاد تو ہوگی تو چلا جائے گا. آج جس مال کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے یہ مال تو ہوگا لیکن تو چلا جائے گا. آج جس پراپرٹی پر مان کرتا ہے یہ پراپرٹی تو ہوگی لیکن تو چلا جائے گا. اور یاد رکھ یہ جناب دنیا کا غذا دنیا کا اناج ختم ہو گیا نظام مکمل ہو گیا لیکن تیری جو دنیا گزر جائے گی اس نے جب آخرت کی زندگی میں جانا ہے. فرمایا فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. جب تو نے دنیا سے گزر جانا ہے پھر اس کے بدلہ میں قیامت کے دن تو ہی انجام ہوں گے. فرمایا یا تو عذاب شدید سخت عذاب ہوگا اس دنیا کے بدلہ میں, سخت سزا ہوگی اس دنیا کے بدلہ میں, سخت انجام ملے گا اس دنیا کے بدلہ میں. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. یا اللہ کی بخشش تیرا مقدر بن جائے گی. اللہ 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 یا عذاب ملے گا یا انعام ملے گا. اور اس دنیا کو یاد رکھ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے یہ دنیا کا سکون إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لیکن دھوکے کا سامان ہے. یاد رکھ اس دنیا کے دھوکے سے بچ گیا کامیاب ہو جائے گا. اگر اس دنیا کے دھوکے میں آ گیا ذلیل ہو جائے گا جہنم کا آبادی بن جائے گا. اللہ 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 میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات توجہ کیجئے گا غور کیجئے گا اللہ کے قرآن میں اس دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے. اللہ 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 اور میرے محترم بھائی بڑے پیارے انداز سے سماعت فرمانا ذرا. اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھا دیا ہے. اللہ نے بڑے بڑے طریقوں سے سمجھایا انسان اور کہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا, کہیں اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنا بیٹھنا, کہیں اس دنیا کی زندگی کو اپنے لیے سارا متاع حیات نہ سمجھ بیٹھنا. یاد رکھنا یہ دنیا ایک جائے امتحان ہے. یہاں تیری زندگی 10 سال ہے, کیا خبر 15 سال ہے, کیا خبر 20 سال ہے, کیا خبر 40 سال ہے, تجھے کوئی خبر نہیں ہے کتنے لمحے اس دنیا میں تو نے گزارنے ہیں. لیکن اس دنیا میں گزرا ایک ایک لمحہ تیرا نوٹ کیا جا رہا ہے. یا تو دھوکے میں پھنسے گا یا اس دنیا کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا. اللہ 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 آئیے دوسرا اللہ کے قرآن کا مقام. اللہ 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 فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء ماء فاختلط به نبات الارض. اللہ اللہ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا. لوگوں اس دنیا کی مثال اس دنیا کی زندگی کی مثال کماء انزلناه من السماء ماء. یہ ایسے ہے جیسے ایک بنجر زمین ہے آسمان سے پانی کا قطرہ آیا ہے. اللہ 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 اس مثال کو سمجھنا اپنی زندگی کو سمجھتے جانا. آسمان سے ایک پانی کا قطرہ آیا ہے, یہ بنجر زمین ہے, اللہ نے اس میں اناج اگا دیا ہے. ایسے ہی میں کہوں نا تو بے نشان چیز تھا نا, اللہ کی طرف
طرف سے ماں کے رحم میں اللہ نے تجھے آباد کیا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، یہ اناج اگنے کا میدان اللہ کی زمین ہے، تیرے پیدا ہونے کا میدان تیری ماں کا رحم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کمائن انزلناہ من السماء ماء، جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے، پانی کی وجہ سے فاختلط به نبات الارض، اللہ اللہ وہ زمین کے مختلف علاقوں میں چلا گیا، بنجر زمین سے انگوریاں نکل آئی ہیں، اناج اگنا شروع ہو گیا ہے، وہ اناج مما یاکل الناس والانعام، وہ اناج جو انسان کھاتے ہیں اور جناب جانور کھاتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ زمین سے اگا گیا اناج، فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اللہ اللہ وزینت، اللہ فرماتے ہیں ایسے بنجر زمین ہے، آسمان سے پانی کا قطرہ آیا، اناج اگنا شروع ہوا، اناج اگ گیا ہے، اللہ اللہ کیسا ہو گیا، اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، جب زمین نے اپنی خوبصورتی کو پکڑ لیا ہے، وہ بنجر زمین جو جناب دیکھنے کے قابل نہیں ہے، چند دنوں میں اس پر جناب اناج اگ گیا ہے، گندم اگ پڑی ہے، ایسے جناب سونے کی طرح فصل نظر آ رہی ہے، اللہ اللہ ایسے جناب وہ فصل جو چند دن پہلے نظر نہیں آئی آج لہلہاتی نظر آ رہی ہے، زمین خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ فرمایا انہم قادرون علیہا، وہ لوگ جو اس زمین کے ارد گرد گئے، وہ جس نے اس زمین میں اناج کو بویا گئے، جس نے اس کا حل چلایا گئے، اس کو پانی دلایا گئے، انہم قادرون علیہا، وہ سمجھتا گئے کہ میں اس پر مکمل قدرت رکھنے والا ہوں۔ وہ کسان وہ کھیتی باڑی کرنے والا کسان جس نے آج سے 4 ماہ قبل 5 ماہ قبل اناج میں جناب گندم کو بھیجا تھا، آج اپنی گندم کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ میری فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، میری فصل بن چکی ہے، میرا جناب گندم کا دانہ بڑا ہی پیارا بن چکا ہے۔ اللہ اللہ حضرات بڑی محبت سے اس مثال کو سمجھنا دھرا، اللہ فرماتے ہیں ثم اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کائنات کے لوگوں پھر جناب اللہ کا حکم آیا، رات کے وقت اللہ کا حکم آ گیا یا دن کے وقت اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ پکی فصل آگ لگی ہے، طوفان آیا ہے، ساری کی ساری تباہ و برباد ہو چکی ہے، اللہ اللہ ساری کی ساری ہلاک ہو چکی ہے، اور وہ لوگ انہم قادرون علیہا، جو سمجھتے تھے کہ اس پر ہمارا پورا اختیار ہے، اس مرتبہ 500 من گندم نکلے گی، میرا پورا اختیار ہے اس کے اوپر، میں تو مالدار بن جاؤں گا، میں تو پراپرٹی والا بن جاؤں گا۔ اللہ اللہ حضرات اس مثال کو سمجھنا گئے تو مزید آسان کر دوں آپ کے لیے، اللہ اللہ یہ 1 دن قبل کا واقعہ، ڈچکوٹ کے علاقہ کے اندر ایک کسان نے اپنی فصل کو بویا گئے، اللہ اللہ اپنی فصل کو 5 ماہ قبل دانا لگایا گئے، کھاد لگائی ہے، ہل چلایا گئے، پانی دیا گئے، پورے 4-5 ماہ محنت کر کے اپنی فصل کو تیار کیا ہے، یہ 1-2 دن قبل اپنی فصل کو تیار کرنے کے بعد کٹوا لینے کے بعد تھریشر میں ڈال کر اس کے دانے نکال رہا ہے، اللہ اللہ قریب کی فصل میں لگی آگ کی ایک چنگاری اس کی فصل میں آئی ہے، کائنات کے لوگوں حقیقی واقعہ ہے، اس ایک چنگاری کی وجہ سے آگ بڑک پڑی ہے، اس کی پکی پکائی فصل، بنی بنائی فصل، تیار فصل کٹ کر کے بوروں میں جا رہی ہے، اللہ اللہ بکنے کے لیے تیار ہے، آگ لگی ہے، وہ فصل بھی جل گئی ہے، تھریشر بھی جل گئی ہے، 5 ٹریکٹر بھی جل گیا
ہے 5 ماہ کی محنت چند لمحوں میں تباہ و برباد ہو چکی ہے. جو مالک چند لمحے پہلے سمجھ رہا تھا انہم قادرون علیہ، میں اس پر پورا قدرت رکھنے والا ہوں، آج نکالوں گا جمعے کو فروخت کر کے مالدار ہو جاؤں گا. لوگوں جمعہ تو آ گیا ہے لیکن اس کی فصل دنیا میں باقی بچی یا نہیں بچی؟ اللہ اللہ اللہ، فصل تباہ ہو گئی ہے. اللہ اللہ، کیوں اللہ نے اس مثال کو واضح کیا ہے؟ لوگوں میں نے قرآن کا ترجمہ بھی کر دیا، موجودہ دور کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے. میں پکا دلیل دے سکتا ہوں، ڈچ کوڈ 255 کے علاقے کے اندر زمین ابھی بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے. اللہ اللہ اللہ، آئیے اللہ نے اس مثال کو انسان کی زندگی سے کیسے جوڑا ہے. اللہ اللہ اللہ، آپ تیری زندگی کی حقیقت سامنے رکھو نا. اللہ اللہ اللہ، جیسے آسمان سے پانی آیا، انگوری اگ پڑی یا ناج اگ پڑا، ایسے ہی ماں تیرے ماں باپ کی اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے، تجھے تیری ماں کے رحم میں بھیج دیا ہے، تجھے جناب انگوری بنا دیا ہے، تجھے جناب ایک وجود دے دیا ہے، تجھے سانسیں عطا کر دی ہیں، تجھے دنیا کی زندگی دے دی ہے. اللہ اللہ اللہ، اب دنیا میں آ گیا ہے انسان. اللہ اللہ اللہ، جیسے فصل میں اللہ فرماتے ہیں کمائن انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، جیسے زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے ایسے انسان جب بچپن میں ہوتا ہے، ماں باپ پرورش کرتے ہیں، بڑھتا بڑھتا 10-12 سال کا ہو جاتا ہے، 15 سال کا ہو جاتا ہے. اب وہ دنیا جسے یہ جانتا بھی نہیں تھا، وہ دنیا جسے یہ پہچانتا بھی نہیں تھا، آج اس دنیا میں اس کے پلان آ چکے ہیں، اس دنیا کے اس کے دماغ میں پلان آ چکے ہیں. میں جناب اس دنیا میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں جج بن جاؤں گا، میں بڑا مالک پراپرٹی کا بن جاؤں گا، میں اس دنیا میں ایک اپنا محل بناؤں گا، میں اس دنیا میں اپنی اتنی جائیداد بناؤں گا، میں اس دنیا میں اپنے یہ عہدے حاصل کروں گا. اللہ اللہ اللہ، فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین اپنی خوبصورتی کو پکڑتی ہے. اللہ اللہ، ایسے ہی جب انسان اپنی خوبصورتی کو پکڑتا ہے، جوانی کا شباب آ جاتا ہے، طاقت کا زور آ جاتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کائنات کے لوگوں مشقتیں کرتا ہے، وہ جناب جو ماں کی گود سے ڈر کی وجہ سے نکلا نہیں کرتا تھا، دن رات کر رہا ہے، رات کو بھی محنتیں کر رہا ہے، دن کو بھی محنتیں کر رہا ہے، اپنی محنت مزدوری کے بل بوتے اپنی جائیداد بنا لیتا ہے، اپنا مکان بنا لیتا ہے، اپنی پراپرٹی بنا لیتا ہے، ساری زندگی دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دی ہے. لوگوں سننا بڑی محبت بڑا پیغام، اس دنیا کی محبت میں 50 سال لگا دیے گئے، 50 سالوں میں اپنا مکان بنا لیا، اپنی جائیداد بنا لی ہے. کائنات کے لوگوں وہی محل جو اس نے ساری زندگی لگا کر تیار کیا ہے. اللہ اللہ اللہ، حقیقی واقعات ہیں، حقیقی واقعات ہیں. کائنات کے لوگوں 40 سال 50 سال لگائے، اپنی محنت کی، مزدوری کی، اپنے رزق کو بھی پورا کیا، اپنے پیسوں کو جمع کرتے کرتے اپنا محل بنا لیا ہے. اللہ اللہ اللہ، محل تیار ہو چکا ہے. کہتا ہے میں صبح کو اس محل میں اپنے بیوی بچوں سمیت شفٹ ہو جاؤں گا، آ جاؤں گا اپنے اس محل کے اندر، مجھے ساری زندگی محنتوں کا صلہ مل جائے گا. اور لوگوں یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، رات مزدوروں کو پیسے دے کر بھیج دیتا ہے، کہتا ہے صبح میں نے اپنے گھر میں شفٹ ہو جانا ہے، جو 50 سال محنت کر کے میں نے حاصل کیا ہے، اپنے بیڈ روم میں جاتا ہے، اپنے بستر میں لیٹ جاتا ہے، ساری زندگی دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب دنیا بن گئی، جب دنیا بن گئی، جب مال بھی آ گیا، پراپرٹی بھی آ گئی، جب اولاد بھی
مل گئی, جائیداد بھی مل گئی. اللہ کا حکم آیا, صبح کو اپنے مکان میں شفٹ ہونا گئے, رات اپنے بیڈ روم پر لیٹا گئے. وہیں پر رب کا حکم آیا, موت آ گئی, جان نکل گئی, ساری زندگی کی کمائی دنیا میں رہ گئی. یہ اکیلا دنیا کے دھوکے میں آیا, خالی ہاتھ قبروں میں چلا گیا. اللہ واللہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگوں یہ ہے اللہ کے قرآن نے بتلایا, جیسے فصل والے کی محنت بیکار چلی گئی, ایسے ہی جناب وہ بندہ جو دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو کھپا گیا, بیکار ہو گیا, ناکارہ ہو گیا. اس لیے لوگوں اس دنیا میں محنت بھی کیجئے, لیکن اس دنیا میں دل نہ لگائیے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا اپنا آپ بنانے کی جگہ نہیں ہے, اس دنیا میں آخرت بنانی ہے. اللہ واللہ حقیقت کیا ہے اس دنیا کی؟ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام ایسے چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. راستے کے اندر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے نا. اللہ واللہ اس سے تعفن کی بدبو آ رہی ہے, اس کے مردار ہونے کی بدبو آ رہی ہے. اللہ واللہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو گئے, صحابہ کرام کو مخاطب کیا, اے میرے صحابہ, یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے, بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اسے خرید لے گا, کون ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا؟ اللہ واللہ صحابہ کہتے اللہ کے پیغمبر یہ تو مرا ہوا ہے. اور اللہ کے پیغمبر, ایک تو بکری کا بچہ, دوسرا مرا ہوا, تیسرا اس سے بدبو آ رہی ہے. اللہ کے پیغمبر کون اسے خریدے گا, کون اس کی قیمت ادا کرے گا؟ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر, کوئی قیمت دے کر بھی کہے یہ پیسے بھی لے لو, یہ مرا بچہ بھی لے لو, تب بھی کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ واللہ وہاں پر میرے نبی نے دنیا کی حقیقت کو بتلایا. او انسان, او انسان, او میرے نوجوان, جس دنیا کی محبت میں تو ماں باپ کا نافرمان بن گیا, جس دنیا کی محبت میں تو اللہ کا نافرمان بن گیا, جس دنیا کی محبت میں تو رسول اللہ کا نافرمان بن گیا, اس دنیا کی حقیقت میرے نبی نے سامنے رکھ دی. فرمایا میرے صحابہ, اس مرے بچے کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. میں محمد الرسول اللہ یہ بات واضح کر دوں, یہ تو مرا بکری کا بچہ ہے. اس دنیا کی حقیقت اس مردار بکری کے بچے سے بھی کم تر گئے. اے لوگوں, اس دنیا کے اندر اتنا حقیر مرا بکری کا بچہ نہیں ہے جتنی حقیر یہ دنیا ہے. اللہ واللہ حضرات, اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ برباد کرو اپنی زندگی اس دنیا کی محبت کے اندر. خدا را لوٹ آئیے, لوٹ آئیے, لوٹ آئیے. اللہ واللہ اگلا فرمان میرے نبی کا سننا ذرا. میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, کائنات کے لوگوں, اللہ کی قسم ہے, اس لو کانت دنیا تعدل عند اللہ, اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں جناح ببعوضۃ, کائنات کے لوگوں, اس دنیا کی حیثیت میرے اللہ کے ہاں فرمایا ایک مچھر کے پر کے برابر اگر ہوتی. ایک مچھر کی کیا حیثیت ہے, اس کے پر کی کیا حیثیت ہے. اور لوگوں مثال دے دے کر اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا, فرمایا لوگوں, اگر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, میرا اللہ دنیا کے کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ عطا کرتا. اللہ اکبر.
اگر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر، اللہ اللہ کیوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی حقارت کو بیان کیا؟ اللہ اکبر، یہ اس لیے بیان کیا انسان کہیں اس دنیا کی رنگ رنگینیوں کے دھوکے میں نہ آ جانا، کہیں اس دنیا کے نشیب و فراز کے جناب حسن و جمال کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو آخرت کا متلاشی رکھنا، اپنے آپ کو آخرت کا طلبگار رکھنا۔ یہ دنیا تو وقت گزارنے کے لیے ہے، وقت بنانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا یہاں پر بسنے کے لیے نہیں ہے، یہاں سے گزر جانے کے لیے ہے۔ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیا ہے، لوگوں تم سمجھتے ہو اس دنیا کی فکر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تم سمجھتے ہو ہم جناب اگر اپنی پراپرٹی بنائیں گے تو کامیاب ہوئیں گے، ہم اپنا مال جمع کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ نانا میرے بھائی، میرے برادر، یہ مال تیرے کام نہیں آنے والا، یہ جائیداد تیرے کام نہیں آنے والی، یہ دنیا کی محبت تیرے کام نہیں آنے والی۔ اللہ کی قسم، اس دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے، اس دنیا کی اوقات ہی کیا ہے۔ میرے پیغمبر کا فرمان سن لینا ذرا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لو کان فی قلبی آخرہ، کائنات کے لوگوں، جس بندے کے دل کے اندر آخرت کی طلب ہو جائے، جس بندے کی محبت آخرت کے ساتھ ہو جائے، جس کا پیار آخرت کے گھر کے ساتھ ہو جائے، جس کے دل کی طرف ہو جائے، اللہ میرا جنت کا محل کیسا بنے گا، اللہ مجھے رسول اللہ کا ساتھ کیسے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا یہ شوق ہو جائے، اللہ مجھے درجات کی بلندی کیسے ملے گی، اللہ مجھے تیرا دیدار کیسے ملے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، جس کے دل میں آخرت کی محبت آ جائے گی، اللہ اسے اس پر تین انعام کریں گے، تین اس کے اوپر اللہ کے احسان ہوں گے۔ اللہ اللہ فرمایا، غناء فی عینی، کائنات کے لوگوں، پہلا اللہ کا انعام، جس کو دنیا کی نہیں آخرت کی محبت ہے، اللہ اس کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، دنیا میں محتاج وہ نظر نہیں آئے گا۔ دوسرا اللہ کا انعام فرمایا، وجمع شملتہ، اللہ ایسا بندہ جو اللہ کی آخرت کی محبت رکھتا ہے، آخرت سے پیار کرتا ہے، جنت کا طلبگار رہتا ہے، وجمع شملتہ، فرمایا اللہ اس کے تمام مشکل مسائل حل کر دیں گے، تمام مشکل مسائل خود بخود ہی حل ہوتے جائیں گے۔ اللہ کی قسم لوگوں، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہے، دنیا میں ان کو بڑی بڑی مشکلیں بھی آئے، پتہ بھی نہیں چلتا، میرا اللہ نجات عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، تیسرا انعام فرمایا، آتت الدنیا کانہ راعیۃ، کائنات کے لوگوں، دنیا بندے کے پاس ناک رگڑتی آئے گی، ناک رگڑتی آئے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ آج بندہ دنیا کے پیچھے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اپنی ناک کی لکیریں لگا رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، بندے دنیا کی محبت چھوڑ دے، آخرت کی محبت ڈال لے۔ جس دنیا کے پیچھے بھاگ کر تو ذلیل ہو رہا ہے، اگر تیرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہوگی، آخرت کا پیار ہوگا، اللہ کی قسم یہ دنیا ذلیل ہو کر تیرے قدموں میں آئے گی۔ اللہ اکبر، حضرات ذلیل ہو کر دنیا قدموں میں آئے گی اگر اس دنیا سے محبت نہ ہوگی، اگر اس دنیا کے پیچھے بھاگا نہ جائے گا، اگر اللہ کے لیے آخرت سے پیار ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی آخرت کے ساتھ محبت ہے، جن کو آخرت کی طلب ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں پڑی نظر آتی ہے، دنیا کا ہر عہدہ ان کے قدموں میں نظر آتا ہے، دنیا کا ہر وزیر ان کے قدموں
قدموں میں نظر آتا ہے. کیوں؟ انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا. اور حقیقت جانیے اس دنیا کی محبت کا عذاب کتنا بڑا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یوشک ان یقرب الزمان، لوگوں ایک وقت آئے گا، لوگوں پر ایک دور آئے گا جب کفار ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے. مسلمانوں کو ایسے توڑا جائے گا، ایسے لہو لہان کیا جائے گا، ایسے ذبح کیا جائے گا جیسے بھوکے بھیڑیے دسترخوانوں پر جڑ جاتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیا ہماری قلت ہوگی، مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نا میرے صحابہ ولیکن کثرتہم، تمہاری کثرت ہوگی، تم بہت زیادہ مسلمان ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ تمہارا ایمان ایسے ہوگا جیسے چھپر کے اوپر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، ایسی تمہاری حالت ہوگی. اور تمہارا روب وہ مسلمان جو ایک تکبیر بلند کرے کیسر و کسرا ہل جائے. آج ان مسلمانوں کے روب کافروں کے دلوں سے نکل جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اتنا مسلمان ذلیل ہو جائے گا، وجہ کیا ہے؟ جو میں نے پہلے جملہ بولا لوگوں دنیا کی محبت ذلیل کروائے گی. میرے پیغمبر نے فرمایا مسلمان اتنا ذلیل اس وقت ہو جائے گا، فرمایا ان میں دو چیزیں آ جائیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، موت کا ڈر آ جائے گا. انہیں مرنے سے تو ڈر لگے گا لیکن دنیا کے لیے اپنی ساری زندگی کھپائیں گے، اپنی ساری صلاحیتیں کھپائیں گے، اپنی ساری طاقتیں صرف دنیا پر لگا دیں گے. اللہ عذاب یہ نازل کر دے گا کہ وہ دنیا جس نے ناک رگڑتے اس کے پیچھے آنا تھا اب یہ اس کے پیچھے چلتا ذلیل ہو رہا ہے، کافروں سے مار کھا رہا ہے. حضرات اندازہ کیجئے آج کے دور میں ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم شکوہ کریں فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا، تو سب سے پہلے اپنے گریبان کو دیکھیے کہ ہمارے دل میں کتنی دنیا کی محبت آ گئی ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. ہمیں ہر وقت دنیا بنانے کی فکر ہے، دنیا میں اپنی آخرت بنانے کی فکر نہیں. اللہ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.